بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، BA2 کی کلاس کے اندر اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ آج ہمارا حدیث کا ٹاپک ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، حدیث نمبر 7۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کا متن، مشکل الفاظ کے معنی اور ترجمہ اور اس کے بعد بھی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کانت نیتہ، جس کی نیت ہو طلب الآخرہ، آخرت کو طلب کرنا، جعل اللہ، تو اللہ تعالیٰ بنا دے گا غناہ، اس کی غنا، فی قلبہ، اس کے دل میں، وجمع لہ، اور اس کے لیے جمع کر دے گا، شملہ، اس کی پریشانی، وآتتہ، اور آئے گی اس کی دنیا، وہیا، اور وہ راغمۃ، وہ ذلیل، ومن، اور جس کی کانت ہو نیتہ، اس کی نیت طلب الدنیا، دنیا کو طلب کرنے کی، جعل اللہ الفقر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا مفلسی کو، بین عینی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، وشتت، اور پریشان کر دے گا، علیہ، اس پر، امرہ، اس کا حال، ولا یاتیہ، اور نہیں ملے گا اس کو، منہا، اس سے، الا، مگر، ما کتب لہ، جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالی غنا اور بے نیازی اس کے دل کو بخش دے گا اور اس کی خستہ حالی کو درست کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت دنیا طلبی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور مفلسی سے اس کے چہرے پر مل دے گا اور اس کا حال پریشان کر دے گا، اور یہ دنیا اسی قدر ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کے بارے میں ہی پوچھا جانا ہے۔ حالق کائنات سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا کچھ بیچا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اربعین نووی کی شرح کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں زاہد ترین شخص کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قبر اور اس کے امتحان کو نہ بھولا ہو، وہ زاہد ترین ہے۔ جس نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا ہو، جس نے فانی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہو، جس نے آنے والے کل کو اپنی زندگی کے دنوں کے اندر شامل نہ کیا ہو اور اپنے آپ کو معدوم انسانوں میں جانا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل صالح بجا لانے کی طرف ترغیب دلائی ہے اور آخرت کے بارے میں سوچنے اور اس کے متعلق غور و فکر کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی روشنی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا مال تھوڑا ہے،
والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل رکھتے، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے، تم کیوں نہیں سوچتے؟ پھر سورۃ المومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، کیا میری قوم یہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ سامان ہے، وَإِنَّا لَآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت ہی ٹھہرنے کا گھر ہے۔ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ رستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مردہ بکری کو دیکھا، اس کا بچہ تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایک درہم کے بدلے میں اس مردہ بکری کے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو ایک درہم بھی اس کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو خریدیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے خدا کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردار بچہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسوہ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر دیکھتے ہیں نا دنیا کی بے رغبتی تو کمال کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دفعہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، حضور اب اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف لوٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آ گئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے پہلے آپ کے چہرے کے تاثرات تبدیل تھے اور جب آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے اور دوبارہ آئے تو آپ پرسکون تھے۔ حضور نے فرمایا میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، وہ پورا دن ہو چلا تھا، ابھی گھر کے اندر ہی پڑا تھا، میں اس کو اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کر کے آیا ہوں۔ اتنی بے رغبتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اختیار فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ میرے لیے مکہ کی وادی کو سونا بنا دے اور سونے سے بھر دے۔ تو میں نے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا میرے پروردگار میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا بلکہ میں اسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جو فقر تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اختیار فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسند امام احمد بن حنبل کے حدیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا فقر اختیاری کتنا اعلیٰ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موقع پر فقر کو اختیار فرمایا، بھوک کو اختیار فرمایا۔ آپ کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے تو بھوکا رکھ تاکہ جب بھوک ملے تو میں تیری طرف رغبت حاصل کروں، اور جب تو مجھے کھانا دے تو میں پھر تیرا شکر ادا کروں۔ زہد کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، فائدے کیا ہوتے ہیں، بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ دو چیزوں کا سوال کیا، اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی میرے ساتھ محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا،
اور جو مال و جا، دولت، شان و شوکت، عزت لوگوں کے پاس ہے، اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ اس کو امام ترمذی نے اور سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ انسان کی ہرس اور ہوس یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے 2 میدان ہوں، مال اس کے اندر مال و دولت بھری ہوئی ہو، 2 میدان ہوں، تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسرا بھی ایسا ہی میدان ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا آدمی کا پیٹ، اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ قناعت وہ بڑی دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی۔ قناعت وہ بڑی دولت ہے جو ہرگز کم نہیں ہوتی، مگر چشم ہوس اس راز کی محرم نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، اس حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کے بعد لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔